अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज हम 3 खबरों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि सिंध हुकूमत ने एक शानदार रवायत कायम करते हुए पीटीआई को गले लगा लिया है और उनका बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया है, जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से नहीं किया गया। इस पे बात करेंगे कि ये कैसा जेस्चर है और जमहूरियत में ये चीज़ कितना ज़बरदस्त आपके लिए किरदार अदा कर सकती है। यानी कि सिर्फ एक जेस्चर से आप दूसरी पार्टी को सियासी मात दे सकते हैं। तो ये इस पे बात करेंगे। दूसरा, ईरान में क्या चल रहा है, ईरान में क्या हुकूमत रिजीम चेंज होने लगा है, खामनेई साहब को कोई ख़तरा है और मुजाहिरीन की क्या हालत है। वहाँ इंटरनेट बंद हो गया है, वहाँ पाबंदी लगी है और लग रहा है कि मतलब बज़ाहिर ये तबसरे आ रहे हैं कि जी हुकूमत चेंज होने जा रही है। मैंने ईरान में अंदर अपने ज़ाहिर से बात की है, अंदर की आपको बात बताएंगे कि वहाँ हालात क्या हैं और वहाँ पर क्या इम्कानात क्या लग रहे हैं। और तीसरी खबर है जी दरख्तों के मामले पे। इस्लामाबाद में दरख्तों के हवाले से क्या सूरत हाल है। मारगला जो इनकलेव बना है इस्लामाबाद में, जहाँ डीएचए और सीडीए मिल के काम करेंगे, उसके लिए दरख्त काटे गए, उसकी क्या हुआ। आज क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर सदक मलिक साहब ने एक मीटिंग तलब कर ली जिसमें सबको बुलाया गया और चेयरमैन सीडीए भी आए। इन सारों पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है इस जेस्चर पे बात करें कि पीटीआई, आपको पता है कि लाहौर में भी पीटीआई के जो वज़ीर आला है सोहेल अफरीदी, वो अपने एक जुलूस के साथ और क़यादत के साथ, काबीना के साथ लाहौर का दौरा भी करके आए थे। लाहौर के दौरे में बड़ी बदमज़गियाँ हुई थी। जब पंजाब असम्बली पहुँचे तो उनसे ऐसे काबिल एतराज़ात सवाल किए गए, काबिल एतराज़ सवालात किए गए जो कि बहुत नाशाइस्ता थे, ड्रग्स के हवाले से, पता नहीं किसी और के बारे में। फिर उनके वज़ीरों ने ऐसे जवाब दिए जो बहुत ही काबिल शर्म थे, वो भी बहुत काबिल एतराज़ थे। और फिर एक बदमज़गी फैल गई जब वो फूड स्ट्रीट लाहौर की जाने लगे तो वो लाइटें बंद हो गई, कभी किसी जगह कोई जगह बंद कर देते, कोई ट्रैफिक जाम हो जाती और वो सारा दौरा उनका जो है इस तरीके से रहा कि तसादुम की फ़ज़ा रही। आज वो सिंध के दौरे पे निकले हैं, उनको कहा गया कि पूरे पाकिस्तान में पार्टी को मुतहरिक करें। तो सिंध पे भी बड़ा चल रहा था, पता नहीं क्या होगा। पहले तो जहाज़ पे वो सारी काबीना के साथ उनकी तस्वीर आई और पूरा एक जहाज़ का ग्रुप नज़र आया, वो जा रहे थे सिंध पहुंचे हैं तो वहाँ पर बिलावल भुट्टो ने एक कमाल कर दिया। उन्होंने जेस्चर दिया, एक तो ये कहा कि जी इनको जलसा करने की इजाज़त दे दी जाए। दूसरा, सईद गनी जो उनके वज़ीर हैं वो पहुंचे, जो सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गए, उनको वेलकम किया, उनको सिंधी अजरक दी, टोपी पहनाई और वो फुटेज जो है वो फैल गई, वायरल हो गई है और लोग कह रहे हैं कि जी ये देखें एक सियासी जमात का एक तर्ज अमल। तो ये बहुत बेहतरीन तर्ज अमल था वैसे पीपल्स पार्टी का, जिसको हम भी सराहते हैं और सारी दुनिया सराह रही है और ये सराहा जाना भी चाहिए कि सियासी तौर पे आप इस तरीके से भी दुश्मन को मात दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई कोई दोस्त नहीं बन गए, ना ही पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोस्त बनेंगे। ज़ाहिर एक दूसरे के मुखालिफ हैं, चोर डाकू कहते हैं यार। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो को मजाक उड़ाते रहे, इमरान खान, जरदारी साहब का मजाक उड़ाते रहे, लेकिन ये बड़ापन जो एक जमहूरी जमात ने दिखाया है, यानी बिलावल ने और उनकी जमात ने, कि जी वो सिंध आए हैं तो जी आपको वेलकम करते हैं। अब वो उनको यानी डिफ्यूज कर दिया है, उनकी पावर को, उनके स्टिंग को निकाल दिया, उसका डंग निकाल दिया जिसको कहते हैं। ये यानी एक सियासी मात होती है, सियासी तरीका होता है और सियासतदान इस तरीके से बात करते हैं कि उसे बजाय इसके कि वहाँ पाबंदियाँ लगाते, बातें करते, ये करते, उन्होंने ये कर दिया। अब वो डिसआर्म हो गए हैं सोहेल अफरीदी। अब वो कितना खराब बोलेंगे सिंध हुकूमत के खिलाफ। अब ये बात सारी दुनिया ने देख ली, उनका इस्तकबाल हुआ। तो ये बात अगर पंजाब हुकूमत भी करती तो ये बेहतर ऑप्शन होता। क्या कर लेते सोहेल अफरीदी पंजाब में भी, जो कि सिंध में भी आप देख लेंगे क्या कर लेंगे। वो एक दो जलसा करेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, वो मिल लें, यहाँ पंजाब में भी मिल लेंगे तो कुछ भी नहीं होना, ना हुकूमत बदलनी है, ना हुकूमत को खतरा होना है। तो ये एक सियासी जेस्चर होता है, तो ये अच्छी एक रवायत है। उधर से लाहौर में आप जो इनकी तहफ़्फ़ुज़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग पहुंच गए हैं। आज वो देख रहा था कि वहाँ पर भी हलचल मची हुई है। वो ज़मान पाक से अपना शुरू करेंगे जी कि 8 फरवरी के लिए एजिटेशन कैसे करनी है। मुझे नहीं लगता 8 फरवरी के लिए भी कोई बहुत मुनज़्ज़म एजिटेशन हो सकेगी, लेकिन उन्होंने एक सियासी सरगर्मी आगे बढ़ाई है। महमूद चकज़ई आगे गए हैं, वहाँ साफ़ियों से भी मुलाकात हुई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। उनके जाते हुए भी उनकी गाड़ियों पर कहा गया कि पथराव हुआ है और शीशे टूटे हुए नजर आए। तो ये भी एक अफसोसनाक बात है। तो सियासी रवादारी और ये चीज़ें जो है पीपल्स पार्टी से नून लीग को भी मेरे ख्याल में सीखनी चाहिए और इससे देखें कि पीपल्स पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, उनकी ना मकबूलियत ख़त्म होगी ना कुछ होगा, बल्कि उनकी एक लोगों के नज़दीक एक अच्छी राय कायम होती है। तो ये एक अच्छा तरीका होना चाहिए जो नवाज शरीफ किया करते थे। जब बेनज़ीर से उनकी दुश्मनी भी हो गई, बाद में फिर जब बेनज़ीर मुश्किल वक्त में थी, ये उनके साथ पहुंचते थे। बेनज़ीर की शहादत पे नवाज शरीफ पहुंचे और जिस तरीके से वो रोए कारकुनों के साथ और बड़े सिक्योरिटी थ्रेट था, फिर भी वो गए। ये जेस्चर होते हैं सियासतदानों के। तो और इमरान खान साहब के लिए भी नवाज शरीफ साहब ने जेस्चर दिखाए थे जब उनके घर चले गए बनी गाला में, और फिर दोबारा भी मीटिंग की थी जब वो पीएस के बाद। तो नवाज शरीफ भी डिसआर्म कर देते थे, लेकिन इस दफ़ा
سندھ نے بڑا اچھا جیسے دکھایا۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، ظاہر ہے ایران سے خبریں باہر بہت زیادہ نہیں آ سکتی، آپ کو پتا ہے وہاں سینسرشپ بھی ہوتی ہے، اور ایک رجیم ہے، ایک اسٹرانگ قسم کی ایک وہ ہے جس میں دو طرح کی وہاں فورسز بھی ہیں۔ وہاں پر ایک آیت اللہ خامنائی ہیں جو ان کے اسپرچول لیڈر ہیں، اور ان کے بڑا ہولڈ ہے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی حکومت ہے۔ تو حکومت بھی وہاں پہ ہولڈ رکھتی ہے، اور ان کی اسٹیبلشمنٹ اصل میں وہاں کی جو خامنائی صاحب کی ہے۔ وہاں پر مہنگائی کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے، انہوں نے جناب ہم سب کو کمپنسیشن دی، مہنگائی والے مظاہرین سے بات چیت کامیاب کر لی اور وہ چلے گئے۔ لیکن کل کیا ہوا کہ جو پرانے ایران کے شاہ تھے جن کو خمینی صاحب نے آ کے نکال دیا تھا اور امریکہ چلے گئے تھے، ان کے بیٹے ہیں رضا شاہ پہلوی، وہ کراؤن پرنس بنے ہوئے ہیں سو کالڈ اپنے کہ جی میں ابھی شہزادہ ہوں اور ولی عہد ہوں بلکہ ایران کا، اور میں بنوں گا ایران کا بادشاہ۔ تو انہوں نے کال دی کہ جی مظاہرین میرے حق میں نکلیں، تو مظاہرین کافی تعداد میں نکل آئے، اور آپ دیکھ رہے تھے گاڑیاں بھی، کوئی ویڈیو باہر آ گئی۔ پھر اس کے بعد وہاں پر اب ایک قسم کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، لوگوں کو ہینڈل کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا، فون لائنز میں بھی موبائل انٹرنیٹ بھی بند ہے اور موبائلز بھی بند ہیں، تو 24 گھنٹوں کے لیے بند کیے گئے۔ اب میں نے وہاں بات کی کہ کیا حکومت بدلنے جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہاں پر رجیم چینج کرے، اور امریکہ نے بڑا کہا ہے، امریکہ کے بلکہ جنگی تیاریاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ جی ایران میں ہم نے رجیم چینج کرنا ہے۔ پچھلے سال جنگ بھی کی تھی اسرائیل نے، امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، چاہتے ہیں ایران میں رجیم چینج ہو، لیکن پاکستان نے بڑا واضح کر دی ہے، کل بھی فارن آفس نے کہا کہ ہم انٹرفیئرنس کے خلاف ہیں اور کسی بھی ملک کا مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اس حوالے سے امریکہ کی مداخلت کی بھی مخالفت پاکستان نے کی ہے ڈپلومیٹک ورڈز میں، لیکن اپنے حوالے سے بھی کہا کہ ہم کمنٹ نہیں کریں گے۔ لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں سینئر صحافی ہیں، ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بالکل مظاہرے ہوئے ہیں، انٹرنیٹ بند ہوا ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے کہ رجیم چینج ہونے کے لیے کوئی فضا سازگار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بڑے طریقے آتے ہیں پروٹیسٹرز کو ہینڈل کرنے کے لیے۔ 2022-23 میں آپ کو پتہ ہے وہاں بہت مظاہرے ہوئے تھے جو خواتین کے نقاب کے حوالے سے کہ جی خواتین آزادی چاہتی ہیں، وہاں مظاہرے ہوئے، مظاہرے کافی دیر چلتے رہے، پھر وہ مظاہرے ختم ہو گئے۔ بلکہ میں بھی جب 2023 کے اینڈ میں کہیں گیا وہاں پہ تو ہمیں کوئی مظاہرے نظر نہیں آئے، خواتین وہاں پہ عام طور پہ نظر آئیں اور حجاب میں بھی تھی، اور کوئی جو حجاب کی سختی سے پابندی بھی نہیں کر رہی تھی، کاروبار میں بھی شامل تھی، تو وہ انہوں نے ہینڈل کر لیے۔ ابھی کے بارے میں بھی میرے صحافی دوستوں کا، وہاں کے جو دوست ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا رجیم، ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو ہینڈل کرنے میں ماہر ہو چکی ہے، اور ان کے لیے یہ روٹین کی بات ہے کہ یہ مظاہرے ہوتے ہیں، پھر اس کو ہینڈل کرتے ہیں، پھر اس کو وہ کرتے ہیں۔ تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے اور ان کی حکومت نے بڑا کہا ہے کہ جی جب خواتین کے مظاہرے ہوئے تھے تو ان کو فری ہینڈ تھوڑا دیا گیا تھا، ان کو کھینچا گیا تھا، اور تاکہ پتہ چل سکے ان کے پیچھے کون ہے، اور ان کو ہینڈل اس طریقے سے سختی سے نہیں کیا گیا۔ لیکن اب فیصلہ کیا گیا ایران میں کہ ان کو سختی سے کچلا جائے گا۔ شاہ کی ضرور مقبولیت ہے کسی حد تک، تھوڑی بہت، یعنی لیکن جو مذہبی جماعتوں کی مقبولیت ہے، یا جو موجودہ رجیم کی، وہاں پہ موجودہ حکومت کی جو مقبولیت ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کی، اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کا گرپ بھی زیادہ ہے، ان کو حکومت کرنا بھی آتا ہے، ظاہر ہے 77 کے بعد سے اب تک کر رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رجیم چینج نہیں ہو سکتا، جو رجیم چینج وہ چاہتے ہیں امریکہ وہ نہیں ہو سکتا۔ اور بلکہ کل ٹرمپ سے پوچھا بھی گیا کہ کیا آپ رضا شاہ پہلوی سے ملنا چاہتے ہیں ایران میں رجیم کی، تو اس نے کہا نہیں ہم رجیم چینج بھی نہیں چاہتے، اور میں ان سے ملنا مناسب نہیں سمجھتا، اور میں چاہتا ہوں کہ ایران کے عوام کو انصاف ملے۔ لیکن آپ ویسٹرن میڈیا دیکھیں تو وہاں پر پوری طرح ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی ایران میں بہت ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اب وہاں پہ ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی، ہمیں جا کے وہاں جمہوریت پھیلانی پڑے گی۔ کون سی جمہوریت امریکہ پھیلاتا ہے؟ آپ نے دیکھ ہی لیا ہے وینیزویلا میں جو جمہوریت پھیلائی ہے، جہاں وسائل ہوتے ہیں اس کو ایک نام دے دیتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے لیے ہیں۔ جہاں تیل ہے عراق میں پہنچے، وینیزویلا میں پہنچے، اب ایران پہ بھی نظر ہے، تو اور گرین لینڈ پہ بھی نظر ہے، کون سی جمہوریت کی بات ہوتی ہے؟ سب کو پتہ ہے یہ کون سا جو ہے الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے اس کو اٹھا کے اغوا کر لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ خیر اب آتے ہیں آج تو ایران پہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہاں پر یہ حکومت مستحکم ہے جو وہاں کے ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں۔ اور ٹھیک ہے کہ مظاہرین نکلے ہیں، لیکن وہ ان کی تعداد اتنی نہیں کہ حکومت بالکل ہی ٹاپل کر دیں، حکومت سروائیو کر جائے گی، یہ ہمارے وہاں کے دوستوں کا دعویٰ ہے۔ یہ آنے والا وقت بھی بہرحال بتا دے گا۔ اچھا، درختوں کے حوالے سے بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی ہوئی ہے، 29,000 درخت جو ہے CDA خود مانا ہے کہ انہوں نے کاٹے ہیں۔ اب میں آج گیا ہوں شکر پڑیاں، بڑے وہاں درخت لگائے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے سیپلنگ کی جا رہی ہے۔ آج مصدق ملک صاحب جو وزیر ہیں کلائمیٹ چینج کے، ماحولیاتی تبدیلی کے، انہوں نے میٹنگ بھی بلائی، CDA والوں کو بھی بلایا اور ساروں کو بلایا۔ اب یہ بات چل رہی ہے اور CDA کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جو شکر پڑیاں میں درخت کاٹے تھے وہ پیپر ملبری کے تھے، جو شہتوت کے درخت ہیں جن سے آپ کی وہ ہوتی ہے پولن الرجی ہوتی ہے،
لیکن جو ناقدین ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف پیپر ملبری کے درخت نہیں تھے، جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں درخت کاٹے گئے ہیں وہ اس میں ہر طرح کے درختوں کو کاٹا گیا اور ٹھیکہ دیا گیا تھا. پیپر ملبری کے درخت بھی تھے بیچ میں اور باقی درخت بھی تھے. پھر اس کے علاوہ جو اس کے سامنے ایچ8 ہے وہاں پہ ایک یادگار بن رہی ہے، آپ کو پتا ہے بنیان مرصوص کی، وہ درخت پورے کاٹ دیے گئے ہیں وہاں پہ، وہ یادگار بنائی جا رہی ہے اور بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ اس پہ درخت کتنے لگتے ہیں نہیں لگتے. اس کے علاوہ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بعد میں جب بن جائے گی تو اس کا گرین پلان بنے گا اور وہاں پہ لگائے جائیں گے. یہاں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا درخت لگائے گئے تھے اس سے زیادہ واپس شکرپڑیاں میں لگا رہے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مارگلا انکلیو بن رہا ہے، آپ کو پتا بحریہ انکلیو کے ساتھ ہی اسلام آباد میں مگنی گارا کے ساتھ وہاں کے لیے ایک بڑی سڑک بنائی جا رہی ہے NIH کے سامنے سے. اس سڑک میں سے بھی کوئی ہزاروں درخت کاٹے گئے اور وہ سڑک بہت ہی چوڑی بنائی گئی، ایسی جیسے وہاں پہ کوئی رن وے بننا ہے، جتنی سڑک اس سے کم ریکوائرڈ تھی لیکن وہ سڑک بنی، اس کا وہ کاٹا گیا. آزاد سید نے انہوں نے خبر دی کہ جی یہ جو زمین تھی NHA کی تھی، NIH کی تھی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی، وہ 2 کلومیٹر زمین تھی پوری، وہ زمین انہوں نے لے کے اس پہ راستہ بنایا جا رہا ہے اس انکلیو کے لیے جو CDA اور DHA مل کے بنا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل انوائرمنٹ کی خلاف ورزی ہے. بہرحال یہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو درخت کاٹے گئے ہیں اس پہ ان کو نوٹس جاری کیا گیا کہ یہ درخت بغیر بتائے کاٹے گئے ہیں. لیکن یہ اسلام آباد کے ماسٹر پلان میں بھی شامل نہیں تھا مارگلا انکلیو جو سیکٹر بنا ہے، تو اس سیکٹر کے لیے کیا گیا. اب آزاد سید نے خبر دی تو آزاد سید کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں اس نے پیسے مانگے، جو کہ بالکل بلشٹ بات ہے. آزاد ہمارا دوست ہے، مطلب 15-20 سالوں سے، اور ہم نے کبھی بھی اس کو نہیں دیکھا کہ اس نے ایتھیکل کے خلاف کی. خبر کی غلطی ہو جانا وہ الگ بات ہے، غلطی تو پروفیشنل ہیزرڈ ہے، جو آپ جو کام بھی کرتا ہے اس میں غلطی ہوتی ہے. ڈاکٹر سے اپنے پیشے میں غلطی ہوتی ہے، ڈینٹسٹ سے اپنے پیشے میں غلطی ہوتی ہے، کسی اور شعبے سے ہوتی ہے، جرنلسٹ سے بھی ہو جاتی ہے. اور غلطی احساس تو وہ بندہ ہے جس نے کبھی غلطی کی ہے تو اسے مانا بھی ہے. تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بالکل بے بنیاد ہے. جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. اسلام آباد ایک گرین سٹی ہے، جو ٹھنڈا اور کلائمیٹ فرینڈلی شہر تھا، اس کا جو بھولیا بگڑا ہے. تو اب ظاہر ہے سارے صحافی بول رہے ہیں ملک کے، اور ہم بھی بول رہے ہیں، ظاہر ہے بولیں گے. تو اب بہرحال CDA اب ہیٹ فیل کر رہی ہے، اور میں دیکھ کے آیا ہوں کہ آج وہ بڑی تعداد میں درخت لگا رہے ہیں. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ دوبارہ درخت لگائے جائیں گے، اور خاص طور پہ کچھ علاقوں میں تو ضرور لگائے جائیں گے، اور جو ہے وہ ڈیفارسٹیشن کو اب یہ سلسلہ روکا جائے گا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے ہیں آج کا سچ.